اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، کل 5 آیات ہیں۔ سورۃ الفیل ماضی کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جب ابرہہ الاشرم اپنی ہاتھیوں والی فوج کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ کرنے کی نیت سے آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی معجزانہ حفاظت فرمائی۔ سورۃ الفیل کے فوراً بعد مصحف میں سورۃ قریش موجود ہے۔ سورۃ قریش بھی بیت اللہ کے بارے میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ دونوں صورتوں کا موضوع کعبہ ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں، یعنی ان دونوں کا پیغام ایک ہی ہے، لیکن 100% ایسا نہیں ہے۔ سورۃ فیل 5 آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے الگ صورت کا درجہ دیا ہے اور ان کا ٹائٹل رکھا ہے الفیل۔ اسی طرح 4 آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے الگ صورت کا درجہ دیا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے سورۃ قریش۔ جو پیغام سورۃ فیل دے رہی ہے بیت اللہ کے بارے میں، سورۃ قریش کا پیغام اس سے بالکل مختلف ہے۔ سورۃ فیل بیان کرتی ہے وہ واقعہ جب بیت اللہ پر بیرونی ایکسٹرنل طاقت نے حملے کی کوشش کی، اور سورۃ قریش بیان کرتی ہے قریش کے رویے کو جو اندرونی طور پر موجود تھے اور بیت اللہ کے اصل مقصد کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ ابرہہ الاشرم بیت اللہ کو ختم کرنے کی نیت سے آیا تھا، جبکہ قریش بیت اللہ کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ کعبہ محفوظ رہے اور ان کا باطل نظام چلتا رہے۔ دونوں صورتوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ اللہ العظیم کی حکمت ہے کہ اس نے ان دونوں صورتوں کو الگ الگ ٹائٹل اور الگ الگ مقام دیا۔ ہمیں بھی اسی طرح سے غور کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس صورت کا اول مقصد نو ڈاؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے، مگر یہ اس صورت کا واحد مقصد نہیں ہے۔ اگر اس صورت کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکہ کے مسلمانوں کو تسلی دینا ہوتا تو فتح مکہ کے بعد اس صورت کی ضرورت نہ رہتی۔ جب بیت اللہ قریش کے تسلط سے آزاد ہو گیا تو کیا اس صورت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟ اللہ الحکیم نے اس صورت کو رہتی دنیا تک قرآن کا حصہ بنایا۔ کوئی تو پیغام ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے تمام انسانوں کو دینا چاہتے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کو، کیونکہ قرآن تو کل ناس کو مخاطب کرتا ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ رک کر اس صورت کے اصل مقصد پر غور کرنا چاہیے۔ یہ اس قدر خوبصورت صورت ہے کہ صرف 5 آیات ہیں جو ماضی کے ایک واقعے کو استعمال کرتے ہوئے مستقبل تک روشنی بکھیرتی ہیں۔ اولاً اصحاب الفیل کون تھے؟ ہاتھی والے کون تھے؟ اس کا اس صورت مبارکہ میں کوئی ڈیٹیل ذکر نہیں ہے۔ یہ صورت کل کی کل فوکس کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس معاملے کو کیسے ڈیل کیا۔ باقی دنیا کی تاریخ کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ اصحاب الفیل کون تھے۔ ایون جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت بھی بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی سال ہوئی جس سال یہ واقعہ پیش آیا۔ اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کا عرب میں دیکھا جانا ایسا واقعہ تھا کہ وہ لوگ اس سال کو عام الفیل کے نام سے یاد کرتے تھے، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ یہی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، 570 عیسوی میں۔ زیادہ روایت یہی ہے کہ اس واقعے کے 50 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملی۔ یہ شروع زمانے کی صورت ہے۔ جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی بہت سے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا۔ ایسے لوگ جو 40 سے اوپر کے تھے، 45 کے، 50 کے، 60 کے، 70 کے۔ ابو طالب نے دیکھ رکھا تھا، ابو سفیان نے، ابو لہب نے، ایسے لوگ تھے جو عینی شاہد تھے اس واقعے کے، اور وہ تمام تاریخ سے بھی واقف تھے کہ کیسے ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ بیت اللہ پہنچ گیا۔ اس صورت میں صرف ہاتھی والوں کا حوالہ ہی موجود ہے، باقی ہسٹری کافی ہے جاننے کے لیے کہ ہاتھی والے کون تھے۔ یہ واقعہ
اہل عرب کی ہسٹری میں بھی موجود ہے، یمن کی، حبشہ کی، یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ بھی ان حالات سے ناواقف نہیں تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جزیرہ عرب کے جنوب میں یمن کا علاقہ موجود ہے۔ 518 عیسوی میں، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 518 سال گزر چکے تھے، اس علاقے پر ذونواس نامی ایک بادشاہ حکمران تھا۔ وہ بادشاہ یہودی ہو گیا۔ کچھ ہی سال میں 523 عیسوی میں اس نے یمن سے اوپر نجران کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ نجران میں اس وقت مسلمان آبادی تھی، وہ مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اور عبداللہ مانتے تھے۔ اس ظالم یہودی بادشاہ نے نجران کے مسلمانوں کو زبردستی یہودی کرنے کی کوشش کی اور کئی لوگوں کو زندہ جلا ڈالا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ مشہور ہے، دنیا کی تاریخ میں بہت بار ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں حبشہ کی مملکت، جو اس زمانے میں نصارہ تھے، انہوں نے اس علاقے میں اپنی فوجیں بھیجی تاکہ اہل یمن اور اہل نجران کو اس ظالم بادشاہ سے نجات دلائی جا سکے۔ بالآخر ذونواس کا دور ختم ہوا اور یہ علاقہ حبشہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ حبشہ کی طرف سے بھیجے گئے جرنیل میں سے ایک کا نام ابرہہ الاشرم تھا۔ کچھ ہی عرصے میں ابرہہ نے اس علاقے پر اپنی خود مختار حکومت بنا لی۔ اس کے بعد مزید کی خواہش میں اس نے یمن میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا جس کا نام قلیس یا کلیس رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ عرب میں عیسائیت کو فروغ دیا جائے اور عربوں کے تجارتی راستوں پر قبضہ کیا جائے۔ یعنی یہ لوگ چاہتے تھے کہ اہل عرب اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر نصرانیت اختیار کریں، کعبہ کو چھوڑ کر اس کلیسا کو اپنا مرکز بنائیں، عبادات کے لیے یمن کا رخ کریں اور یمن کا علاقہ جزیرہ عرب میں مرکزی سینٹرل حیثیت حاصل کر لے۔ دوسری طرف عرب جو تھے وہ کسی ایک مملکت کے تحت نہیں رہتے تھے، ان کا اپنا قبائلی نظام تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا سیاسی طریقہ کار تھا۔ بعض قبائل کے دوست اور دوسرے قبائل کے دشمن تھے۔ اسلام کے عروج سے پہلے جزیرہ عرب میں، اس خطے میں کبھی بھی ایک مملکت، ایک سیاسی نظام نہیں رہا۔ اسلام آنے کے بعد ایسا ہوا کہ یہ تمام ایک ریاست میں جڑے۔ ابرہہ کے زمانے میں بھی یہاں قبائلی نظام ہی تھا، کوئی سینٹرل پاور نہ تھی۔ اہل عرب قبائلی نظام میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک شے تھی جو عربوں کو جوڑے رکھتی تھی، ایک امت ہونے کا احساس دیتی تھی، وہ ہے کعبہ، بیت اللہ، کیونکہ یہ سب دین اسماعیل پر تھے۔ اس دین میں یہ انحراف کر چکے تھے، چینجز یہ کر چکے تھے، مگر یہ ضرور تھا کہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر۔ اس گھر میں شرک تھا لیکن سب کو اس سے انسیت ضرور تھی۔ حج اور عمرہ قائم تھا، ہاں اس کا طریقہ کار جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے سکھایا تھا وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ حرمت والے مہینوں کا تقدس بھی قائم تھا، بیت اللہ کو امن کی جگہ مانا جاتا تھا، عربوں کا قبلہ تھا، اس لیے عرب ابرہہ کی کلیسا کی طرف بالکل بھی متوجہ نہ ہوئے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے، یعنی 2400 سال سے وہ نسل در نسل اس گھر کی عبادت کے عادی تھے۔ اتنا آسان نہیں تھا کعبہ کو چھوڑنا اور اپنے قبلہ کو تبدیل کرنا۔ جلد ہی ابرہہ الاشرم اس کے ساتھی یہ بات جان گئے کہ جب تک مکہ میں بیت اللہ موجود ہے ان کا کوئی بھی پلان کامیاب ہونے والا نہیں۔ قبائلی سسٹم میں بٹے عربوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ واحد شے ختم کر دی جائے جو انہیں جوڑے رکھتی ہے، جو انہیں ایک ہونے کا احساس دیتی ہے، کیونکہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا اور یہ عرب بنو اسماعیل تھے، اور دین اسماعیل میں انحراف کے باوجود اسی سے نسل در نسل جڑے ہوئے تھے۔ ان حالات میں ابرہہ کسی بہانے کی تلاش میں تھا کہ کوئی عذر لے کر بیت اللہ کو ختم کر دے۔ جیسے آج ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کرنے کے لیے دہشت گردی کا بہانہ استعمال کرتی ہے۔ ان کے ملک میں دہشت گرد ہیں جو ہمارے ہاں آ کر کارروائیاں کرتے ہیں، انہیں ختم کرنے کے لیے مجبوراً ہمیں ان کے ملک پر حملہ کرنا پڑے گا۔ ایسا ہی ایک عذر ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے تلاش کیا۔
کسی عربی نے ہمارے کلیسا کی بے حرمتی کی ہے، بعض کہتے وہاں گندگی کی ہے، بعض کہتے اس کو آگ لگا دی ہے۔ لازم نہیں کہ ایسا ہوا بھی ہو، یہ حملہ کرنے کے عذر میں سے ایک عذر ہے، فیصلہ یقیناً وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ سو بہانہ یہ بنایا گیا کہ بادشاہ ابرہہ الاشرم اپنے کلیسا کی بے حرمتی پر بہت غضبناک ہے، اور جواباً وہ عربوں کا کعبہ تباہ کر دے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، 60,000 کا لشکر، اور چونکہ ابرہہ الاشرم کا اصل تعلق تو حبشہ سے تھا، وہاں جنگ میں ہاتھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، سو اس نے بھی اپنی فوجی لشکر میں تقریباً 9 بڑے بڑے ہاتھی استعمال کیے، نیچرل ٹینکس، یعنی اس زمانے کے حساب سے بہترین زمینی فوج لے کر چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زمینی فوج کا مقابلہ اپنی فضائی فوج سے کیا، طیرن ابابیل۔ ایسا نہیں ہے کہ ابرہہ تمام کا تمام لشکر لیے چلا آیا اور اسے کوئی رکاوٹ نہیں ملی۔ عربوں نے 2 بڑی جنگوں سے اس کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے، کیونکہ اس کی فوج کے مقابل کی فوج عربوں کے پاس نہیں تھی۔ آخر کار جب ابرہہ الاشرم اپنی فوج کے ساتھ مکہ کی حدود میں داخل ہوا، سب جانتے تھے ہی از انسٹاپیبل، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ اسی واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کا آغاز فرمایا۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک، کیسے آپ کے رب نے معاملہ کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ترا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ٹو سی، مگر دیکھنا صرف ریئل کے دیکھنے کے معنی میں نہیں ہوتا، انڈرسٹینڈ کرنے کے، ریئلائز کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کیا تم نے دیکھا نہیں وہ کتنا دکھی ہے، یعنی کیا تم نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، کیا تم نے سمجھا نہیں، ڈونٹ یو سی دس مینس ڈونٹ یو ریئلائز دس۔ یہاں بھی طرح دیکھنے کے نہیں، ریئلائز کرنے کے معنی میں ہے، کیونکہ ان الفاظ کے اول مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے یہ واقعہ حقیقتاً دیکھا نہیں تھا، ہاں لوگوں سے سن ضرور رکھا تھا جن کے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ سو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی جانتے تھے، اور یہاں طرح جو ہے وہ انڈرسٹینڈ، ریئلائز کرنے کے معنی میں ہے، یعنی آپ نے یہ واقعہ سن کر اس کی ڈیپتھ ریئلائز نہیں کی۔ اور کیفا کا معنی ہوتا ہے ہاؤ، کیسے، یعنی آپ کے رب نے کیسے اس معاملے کو ڈیل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا الم ترا ما فعل ربک، کہ آپ نے سمجھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ماں کا معنی ہوگا کیا کیا، یہ تو سب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیفا، کیسے کیا، یعنی کیا اسٹریٹجی اپنائی۔ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا نہیں، ریئلائز نہیں کیا کہ آپ کے رب نے کیسے کیا اصحاب الفیل کے ساتھ، ہاؤ ہی ڈیلٹ ود them۔ کسی بھی معاملے میں پہلے پلاننگ ہوتی ہے، پھر اس پلاننگ کے مطابق عمل، پہلے پلاننگ اور پھر اس کے مطابق پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تو پہلی آیت اس صورت کی تمہید ہے، باقی کی صورت بیان کری ہے کہ ان کی پلاننگ اور پریکٹیکل یعنی عملی کوشش دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے فعل کر دیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اس نے ان کی تمام چالوں کو گمراہ نہیں کر دیا۔ علم جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے بلا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ سو علم یجعل کیدہم، کیا ان کی چالوں کو، یعنی صرف ابرہہ نہیں، جو بھی اس کے وزیر، مشیر، اسے مشورے دینے والے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے، سب کی چالوں کو کیا کر دیا، گمراہ کر دیا، فی تدلیل۔ قید کہتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر خفیہ چالیں چلنا، خفیہ یعنی ہڈن ٹرکس۔ سو بظاہر تو وہ اپنے کلیسا کی بے حرمتی کا بدلہ لینے آ رہا تھا، مگر اصل مقصد کچھ اور تھا، عربوں کو عیسائیت کی طرف راغب کرنا، ان کے ٹریڈ روٹس پر قبضہ کرنا، اور سب سے بڑھ کر جو شے انہیں ایک بنائے رکھتی تھی، ان کے لیے سینٹر پوائنٹ، مرکز کی حیثیت رکھتی تھی، اسے ختم کر کے عربوں کا مرکز اپنا کلیسا بنانا چاہتا تھا۔ جو اہمیت اہل عرب کعبہ کے لیے رکھتے تھے، اس کی طرف رخ کرتے تھے، وہ چاہتا تھا کہ وہ اہمیت اس کے کلیسا کے لیے ہو، تاکہ یمن جزیرہ عرب کا مین ہب ہو اور تمام اہل عرب اس سے جڑے ہوں۔
یمن کی طرف دوڑے آئیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام نقصان دہ خفیہ چالوں کو کیا کیا؟ فی تدلیل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما کید الکافرین الا فی دلال، اور کافرین کی چالیں صرف اور صرف گمراہی میں ہی ہیں۔ یہ رول ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافرین کی چالوں کے لیے بیان فرما دیا، یعنی وہ جتنی بھی قید کر لیں، خفیہ سازشیں اسلام کو روکنے کی، اسے ناکام کرنے کی، حقیقت ان کی چالوں کی یہ ہے کہ وہ چالیں کبھی بھی اپنے ہدف، اپنے گول کو حاصل نہیں کر پائیں گے، ہمیشہ بے مقصد ہی رہیں گے۔ کہ انسان پلان اس لیے کرتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی طرح چالیں بھی اسی لیے چلی جاتی ہیں تاکہ کسی خفیہ مقصد کو حاصل کیا جا سکے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کافرین جو بھی خفیہ چالیں چل رہے ہیں وہ کبھی بھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچیں گی، اور یہ بات تو ثابت شدہ ہے وما کید الکافرین الا فی دلال۔ جیسے اسلام کو روکنے کے لیے قریش نے کئی چالیں چلی، کوئی بھی چال اسلام کو روک نہیں پائی، اپنا ہدف نہیں حاصل کر پائی۔ تو فی دلال یعنی کوئی بھی چال اپنے ہدف تک نہیں پہنچے گی، لا حاصل ہی رہے گی۔ لیکن یہ واحد مقام ہے قرآن کا سورۃ فیل میں جہاں فی دلال نہیں، فی تدلیل ہے، فی تدلیل، یعنی صرف آؤٹ پٹ گمراہ نہیں، بلکہ جو بھی وہ پلاننگ کرتے رہے، ہر طرح کی قید میں، ہر طرح کی خفیہ سازش میں ساتھ ساتھ ایک اسپیشل انگریڈینٹ ہمیشہ سے موجود تھا، وہ ہے ڈیوائن مس گائیڈنس۔ پہلے دن سے بیت اللہ کے خلاف وہ جو بھی چالیں پلاننگ چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی ان کی ہر چال کا حصہ تھی، ان کی ہر چال میں موجود تھی۔ جیسے بیت اللہ کو مٹانے گئے تھے، خود مٹ گئے۔ ابرہہ الاشرم کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے سلطنت سنبھالی، کچھ ہی عرصے میں یمن میں مختلف بغاوتوں کے باعث وہ سلطنت سنبھال نہیں پایا۔ یمن ہی کے ایک سردار سیف بن ذی یزن نے رومیوں سے مدد مانگی اہل حبشہ کی حکومت سے نجات پانے کے لیے، لیکن رومیوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ بھی کرسچن تھے، نصارہ تھے، اور اہل حبشہ کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے۔ پھر سیف بن ذی یزن نے کسریٰ سے مدد مانگی، پرشین امپائر سے۔ پرشین امپائر نے فوج تو نہ بھیجی، ہاں بہت سے جنگی قیدی اس کے حوالے کر دیے۔ کثیر تعداد میں مین پاور جمع ہونے سے سیف بن ذی یزن نے بآسانی ابرہہ کے بیٹے کا تختہ الٹ دیا، اور یمن حبشیوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ سو بیت اللہ کو مٹانے گئے تھے، خود ہی مٹ گئے۔ اس کے علاوہ ابرہہ بہت بڑی فوج لے کر آیا تھا، ہاتھیوں پر بھی انویسٹ کیا، اپنے کئی ریسورسز اس جنگ پر لگا دیے۔ اتنی بڑی فوج کو لے کر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ جیت کا اتنا یقین تھا انہیں کہ ہارنے پر وہ کیا طریقہ کار اپنائیں گے، اس کی پلاننگ ہی نہیں کی تھی۔ یہ بھی ان کی خفیہ چال کی ناکامی ہے۔ بہت روب کے ساتھ گئے تھے، سارا روب ذلت میں بدل گیا، بلکہ کعبہ اور رب کعبہ کا روب کل عرب پر تازہ ہو گیا۔ کعبہ کو دلوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ بیت اللہ کی اہمیت عربوں کے دلوں میں پھر سے تازہ ہوگی۔ سو ہر طرح سے ان کی پلاننگ گمراہ کو نہیں رہی۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، یہ پلاننگ کے فلاپ ہونے کا ذکر ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قید کو ان کی چالوں کو کیسے گمراہ کیا اس کی ایکسپلینیشن ہے، لیکن نہیں، قید کہتے ہیں خفیہ چالوں کو۔ ان آیات میں وہ لمحے ہیں جب وہ عملاً وہاں پہنچے، مکہ کے قریب وادی محصر میں۔ سو جب وہ پریکٹیکلی میدان میں آئے مضبوط ارادے سے کہ بس اب کر گزریں، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں کیسے شکست دی۔ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، پرندوں کے بڑے بڑے گروپس، ایک بہت بڑا گروپ، اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا، پھر ایک اور، پھر ایک اور۔ اسے کہتے ہیں طیرن ابابیل، بڑے بڑے گروپس، کیونکہ ابابیل کا لفظ آیا۔ ابابیل کہتے ہیں ہیوج اور بڑے گروپس کو ہے۔ اگر عام سائز کا گروپ ہو، کچھ 40-50 پرندے، تو طیرن جماعت بھی کافی تھا۔ یہاں ابابیل ہے، یہ لفظ ابل سے ہے، یعنی اونٹوں کے بڑے بڑے گروپس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سو سوچیں پرندوں کے کتنے بڑے گروپس ہوں گے، اتنے بڑے کہ کل آسمان پر پرندے چھائے ہوئے تھے۔ سو ان کی بہت بڑی فوج کے مقابل اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ہی بڑی فوج بھیجی، اور یہ پرندے کرتے کیا تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر مٹی کے پتھر پھینکتے، فجعلہم کعصف معکول، پھر انہیں عصف معکول کی طرح کر دیا۔ عصف معکول
عصف کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ۔ عصف جیسے گندم کی ایک شاخ ہے مثال کے طور پر، اس پر دانے ہیں، اس پر سٹاک ہے جسے سنبلہ بھی کہتے ہیں، اس کی بیس پر پتے ہیں، یہ پورا سٹرکچر عصف کہلاتا ہے۔ کوئی بھی شے جو اس سے ملتی جلتی ہو عصف ہوگی۔ گندم کی چھلی کے عصف بھی، انسان اس سے دانے حاصل کر لیتے ہیں، باقی حصہ جو رہ جاتا ہے اس پر جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جانور اس عصف کو، اس چارے کو کھاتے ہیں، سو وہ ثابت نہیں رہ جاتا، ٹوٹا پھوٹا، کہیں جانور نے منہ مارا کہیں سے ثابت، اسے کہیں گے عصف معقول، کھایا ہوا چارہ۔ دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چارہ ثابت ہے یا جانور کا کھایا ہوا معقول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، انہیں کر دیا جیسے کوئی چارہ جس پر جانور نے جگہ جگہ منہ مارا ہو، یعنی جانور جگہ جگہ اس پر اپنا اثر دکھا گیا، کہیں سے کھایا گیا کہیں سے ثابت، کہیں سے کھایا گیا کہیں سے ثابت۔ اہل عرب کے مطابق اس لشکر کے لوگوں کے جسم کا گوشت گر رہا تھا، خود اب رہا زخمی حالت میں تھا لیکن مرا نہیں تھا۔ جب اسے یمن پہنچایا گیا وہاں اس کا سینہ کھلا ہوا تھا حتیٰ کہ وہ مر گیا وہاں جا کر۔ سو عصف معقول، ان کے اجسام ایسے کر دیے گئے، کہیں سے ثابت کہیں سے کھائے گئے، زخمی گرتا ہوا گوشت۔ یہ سب جسم سے گوشت کا گرنا اور جسم کا عصف معقول کی طرح ٹوٹے پھوٹے چارے کی طرح ہو جانا، یہ سب کس وجہ سے تھا؟ سجیل کی وجہ سے، ان پتھروں کی وجہ سے جو ان پر پرندوں نے پھینکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل تو اس سجیل کے سبب یعنی اس کی وجہ سے فجعلہم کعصف معقول، انہیں ایسے کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا چارہ۔ سو یہ سجیل صرف مٹی کے پتھر نہیں تھے، ان میں کچھ ایسا بھی تھا جیسے کوئی وائرس، جرم جو سکن کو ٹچ کرتے اور اسے عصف معقول کی طرح کرتے چلے جاتے، ثابت شدہ نہ چھوڑتے۔ یعنی یہ عام پتھر نہیں تھے، obviously یہ عام پتھراؤ نہیں تھا، عذاب کے لیے مارے گئے تھے۔ اہل عرب یعنی شاہدین کہتے ہیں کہ انہا سودا فیہا احمرار، کہ یہ پتھر کالے تھے اور اس میں ذرا سی ریڈنس بھی تھی۔ سو سجیل جب ان پر گرتے تو ان کا جسم وہاں سے بربرا ہونے لگتا، جیسے کوئی وائرس جسم پر چھوڑ گیا ہو اور وہ جگہ جگہ جسم کو عصف معقول کی طرح کر دے۔ یہاں یہ صورت ختم ہوئی۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ صورت کیا بیان کرتی ہے۔ دیکھیں ابرہہ الاشرم اپنی فوج کے ساتھ آیا، اہل مکہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے، وہ جانتے تھے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ دکھایا، بیت اللہ کی حفاظت کی۔ 40 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب رسالت سنبھالا، یہ صورت نازل ہوئی، اس قصے کو پھر سے یاد کروایا گیا، یہ سمجھانے کو کہ یہ مکان بہت اہم ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن ہے، ڈیوائن پروٹیکشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس محفوظ گھر کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گھر اس لیے نہیں محفوظ رکھا کہ قریش اس میں شرک کرے، یہ مقام مسلمانوں کے لیے خاص ہے۔ آج قریش کا کفر تو ختم ہو گیا، آج یہ بیت اللہ دنیا میں پھیلے مسلمانوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے قریش مختلف قبائل میں بٹے تھے اور بیت اللہ کو ان کے درمیان مرکزی حیثیت حاصل تھی، اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں مسلمان موجود ہیں اور یہ وہ مرکز ہے جس سے سب جڑے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو احساس دلاتا ہے مسلمانوں کو کہ وہ ایک ہی ہیں، ایک امت ہے، اور یہ صورت بتاتی ہے کہ امت مسلمہ کا مرکز محفوظ ہے۔ ابرہہ صرف بیت اللہ کو گرانے نہیں آیا تھا اتنی دور سے، گرا جاتا قریش پھر سے بنا لیتے، سیلاب آنے کے بعد بھی تو اس کی دیواروں کو پھر سے بنایا تھا۔ اصل میں وہ اس کے مقصد کو ختم کرنے آیا تھا، اس کی مرکزی حیثیت مٹانے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً معجزاتی طور پر دکھایا کہ کوئی طاقت اس دنیا میں اس گھر کے مقصد کو نہیں ہٹا سکتی، نہ ماضی میں جب ابرہہ آیا، نہ حال میں جب یہ صورت نازل ہوئی، اور نہ ہی مستقبل میں رہتی دنیا تک۔ دس بیت اللہ ہیز ڈیوائن پروٹیکشن، حمایت ربانیہ، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کی دیوار نہ گرا سکے، اس لیے کہ کوئی اس کے مقصد کو نہیں بدل سکتا۔ یہ گڑھ ہے مسلم امت کا، ان کا مرکز ہے، انہیں جوڑے رکھتا ہے۔ اس بیت کو اس مقصد سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، نہ ماضی میں ابرہہ، نہ حال میں قریش جب یہ صورت نازل ہوئی، نہ ہی مستقبل میں کبھی بھی کوئی اور۔ یہ عالم اسلام کا سینٹر پوائنٹ ہے، اور اس مقصد کے لیے اسے ہمیشہ قائم رہنا اور ہمیشہ آزاد رہنا ہے۔
اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈالی ہی نہیں گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے امت مسلمہ کو۔ قبلہ محفوظ ہے، کوئی باطل قبضہ نہیں، انٹرفیرنس نہیں۔ اس لیے تاریخ میں مسلمانوں کے عروج و زوال میں بیت اللہ کا کردار ہمیشہ نیوٹرل رہا ہے، اس پر کبھی آنچ نہیں آئی کیونکہ یہ محفوظ ہے۔ حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کشمکش موجود رہی ہے، ہمیشہ کھینچاؤ رہا ہے۔ بیت اللہ مرکز ہے، یہ تو محفوظ ہے، پھر کشمکش کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ۔ حق اور باطل کے تصادم کا مرکز مسجد اقصی ہے، ارض المقدسہ، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے بارکنا فیہا للعالمین۔ حق اور باطل کی کشمکش یہاں ہے، چھوٹا سا خطہ ہے، کل دنیا کی نظر ہمیشہ اس پر ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہاں ہر کشمکش کے بعد انسانیت کے لیے خیر طلوع ہے، صرف اس علاقے کے لیے نہیں، کل انسانیت کے لیے۔ جیسے جنگ یرموک اس کے کنارے پر ہوئی، جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی عسکری فتح ہے۔ حطین کی جنگ، عظیم صلیبی جنگ جس نے دنیا کا نقشہ بدلا، یہاں ہوئی۔ جالوت کہاں تھا؟ ارض المقدسہ میں۔ تاتار کا قبول اسلام اس سرزمین پر ہوا اور کل عالم کو فتنہ تاتار سے نجات ملی۔ نیپولین آسانی سے فتوحات کرتا آیا، مصر فتح کیا، یہاں تک کہ اس علاقے میں اسے حد دے دی۔ یہاں سے ہمیشہ کل انسانیت کے لیے نور طلوع ہے، صرف اس علاقے کے لیے نہیں، کل انسانیت کے لیے۔ مسجد الحرام، بیت اللہ، مکان وہ ہے that has divine protection، امت مسلمہ کا مرکز محفوظ ہے، وہاں انسانیت کی خلافت کا آغاز ہوا۔ مسجد اقصی ارض المقدسہ ہے، ارض المحشر والمنشر، تو ہر مقام کا اپنا اپنا مقصد ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔